Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग शॉर्ट क्वेश्चन को कहते हैं जो नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम टैग क्वेश्चन करते हैं, जिस शख्स के बारे में, जिस चीज़ या जगह के बारे में, उसके बारे में अपना एक स्टेटमेंट देना होता है, अपना एक राय। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका टैग जो है नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एडिट ऑन टू स्टेटमेंट। ये टैग क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन को हम कहते हैं, ये स्टेटमेंट के साथ ही लिख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद कॉमा, फिर स्टेटमेंट में जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वही उसके साथ ही लिख देते हैं। उसके बाद नॉट पूरा नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एन लिख के ओ ओमाइट करके क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। फिर जो है टी लिख देते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वही फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल करते हैं। यानी नेगेटिव टैग में एक हेल्पिंग वर्ब, एक नॉट, तीसरा जो है हमारे पास प्रोनाउन होता है, यानी सब्जेक्ट जो इस्तेमाल करते हैं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जबकि पॉजिटिव टैग में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पॉजिटिव टैग बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को जहन में रखें। पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव टैग। यानी आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका टैग जो है नेगेटिव होनी चाहिए। अगर टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे शख्स के बारे में। मैं कहता हूँ ही इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा है करके, और टैग क्वेश्चन करके नेगेटिव टैग आपसे पूछता हूँ इस स्टेटमेंट के बारे में या उस शख्स के बारे में, इज़न्ट ही कह के, क्या वो नहीं रहा है, मतलब क्या वो सो नहीं रहा है कह के। यहाँ सोने का जिक्र टैग में नहीं करते हैं क्योंकि पॉजिटिव में ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। उसी तरह यहाँ नेगेटिव है मेरा स्टेटमेंट, ही इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो नहीं रहा है। अब पॉजिटिव टैग करके आपसे पूछता हूँ इज़ ही, क्या वो रहा है, मतलब क्या वो सो रहा है। द चिल्ड्रन कैन स्विम, अब बच्चों के हवाले से मैं कहता हूँ आपसे, बच्चे तैर सकते हैं कह के, मेरा स्टेटमेंट है पॉजिटिव। अब टैग करके आपसे पूछता हूँ कांट दे कह के, यानी क्या नहीं सकते वो, क्या तैर नहीं सकते वो। यहाँ पर स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है, द चिल्ड्रन कांट स्विम, बच्चे तैर नहीं सकते हैं। कैन दे, क्या वो सकते हैं या तैर सकते हैं, मतलब यहाँ दो सेंटेंसेस है हमारे सामने, दोनों नेगेटिव इंट्रोगेटिव हैं। फ़र्क इतना है कि ये जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ये आम जो हम सेंटेंस में लिखते हैं, बनाते हैं, ये वही है, जबकि ये वाला नेगेटिव टैग है, ये थोड़ा शॉर्ट है और ये थोड़ा लेंथी है। अभी तक जितने भी टेंसेस पढ़ा चुका हूँ मैं, सारों में मैंने 4 किस्म के सेंटेंसेस बनाने का तरीका भी मैंने समझाया है। उनमें एक तरीका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी है, जो कि यहाँ आपके सामने है, ये वाला। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में, उसके बाद प्रोनाउन, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। यानी नॉट नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के दरमियान लिखते हैं। प्रोनाउन और मेन वर्ब के दरमियान नॉट लिखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। जबकि टैग क्वेश्चन में इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी है, उसके फ़ौरन बाद नॉट को पूरा नहीं बल्कि एन लिखने के बाद वो ओमाइट करते हैं,
اس کی جگہ کیا کرتے ہیں اپوسٹرافی لگا دیتے ہیں اوپر. اس کے بعد ناٹ، پھر پروناؤن، پھر سائن آف انٹروگیشن. اب پڑھتے وقت بھی ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اس کو ہم سمپل طریقے سے آر دے ناٹ پلئنگ یعنی پورے طریقے سے پڑھتے ہیں. جو بھی ہے سینٹنس میں اس کو اسی حساب سے پڑھتے ہیں. جبکہ یہاں پر کنٹریکشن ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو. آنٹ دے مطلب دونوں کا سیم ہے، لکھنے اور پڑھنے میں تھوڑا ڈفرنس ضرور ہے. In the present indefinite and past indefinite we use a form of do. present indefinite میں verb do استعمال کرتے ہیں، جبکہ past indefinite میں did استعمال کرتے ہیں. یہاں میں آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل you live near here. آپ یہاں نزدیک رہتے ہو کہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی آپ سے کیا کرتا ہوں نیگیٹو ٹیک کر کے ڈونٹ یو کہہ کے کیا نہیں رہتے ہو آپ کہہ کے آپ سے نیگیٹو ٹیک کر کے پوچھتا ہوں. اب میرا اسٹیٹمنٹ جو ہے نیگیٹو ہے یو ڈو ناٹ لیو نیئر ہیئر. ابھی میں کہتا ہوں آپ یہاں نزدیک نہیں رہتے ہو کہہ کے. آپ سے پازیٹیو ٹیک کر کے پوچھتا ہوں ڈو یو کیا آپ رہتے ہو. مطلب وی ڈو ناٹ ہیو ٹو پے ہمیں ادا نہیں کرنا پڑتا، یہ میں کہتا ہوں آپ سے. پھر آپ سے پوچھتا ہوں ڈو وی مینس کیا ہمیں پڑتا ہے، کیا ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، پازیٹیو ٹیک ہے. اب پاسٹ انڈیفینٹ میں ہے یہ سینٹنس یو ڈڈ یور ورک. میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے اپنا کام کیا. یہاں یہ ڈڈ جو ہے سیکنڈ فارم آف ورب ڈو ہے، یہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے بلکہ مین ورب ہے. آپ نے اپنا کام کیا کہہ کے میں آپ سے کہتا ہوں. پھر آپ سے پوچھتا ہوں ڈیڈنٹ یو کیا آپ نے نہیں کیا کہہ کے. اس کے بعد یہاں پر ہے سینٹنس دس کوٹ لکس نائس. میں کسی کوٹ کی طرف اشارہ کر کے جو کہ میں نے پسند کیا ہے مجھے اچھا دکھتا ہے، میں اس کوٹ کے بارے میں کہتا ہوں یہ کوٹ اچھا ہے، خوبصورت دکھتا ہے کہہ کے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈزنٹ اٹ کیا یہ نہیں دکھتا، کیا یہ خوبصورت نہیں دکھتا. مطلب یہ سینٹنس پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے. یہ سنگولر ناؤن ہونے کی وجہ سے مین ورب کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ ہم کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں. تو سنگولر ناؤن ہونے کی وجہ سے یہاں اس کا اضافہ ہوا ہے اور یہاں ڈز استعمال ہوا ہے ہیلپنگ ورب. دی آنسر یس مینس آنسر یس کا مطلب اگر آپ کا جواب یس میں ہے تو اس کا مطلب دی پازیٹیو از ٹرو. ہمارا پازیٹیو ٹیک جو ہے وہ ٹرو ہے. اینڈ نو مینس اگر آپ کا آنسر نو ہے دیٹ دی نیگیٹیو از ٹرو. ہمارا نیگیٹیو ٹیک جو ہے وہ ٹرو ہے. یہاں میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں. ہی ڈز ناٹ ایٹ میٹ. میں کسی کی طرف اشارہ کر کے آپ سے کہتا ہوں وہ گوشت نہیں کھاتا کہہ کے. پھر آپ سے ٹیک کر کے پازیٹیو ٹیک کر کے پوچھتا ہوں ڈز ہی کہہ کے کیا وہ کرتا ہے. آپ کا یہ جو جواب ہے یس یہ اس پازیٹیو ٹیک کے حساب سے ہے. آپ کا مطلب جو ہے یس آئی تھنک ہی ڈز. آپ کہتے ہو میرے خیال میں وہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایٹس میٹ یعنی وہ گوشت کھاتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کسی دوسرے کے بارے میں ہی از میریڈ کہہ کے وہ شادی شدہ ہے. نیگیٹو ٹیک کر کے پوچھتا ہوں ازنٹ ہی کہہ کے کیا وہ نہیں ہے، کیا وہ شادی شدہ نہیں ہے کہہ کے. آپ کا جواب جو ہے نو آف کورس یعنی اس نیگیٹو ٹیک کے حساب سے ہے نہیں بے شک. ہی از ناٹ وہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہی از ناٹ میریڈ وہ شادی شدہ نہیں ہے. ریکویسٹس اینڈ سجیشنس. سم ٹائم ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کسی کو سجیشن دیتے ہیں، کسی سے سجیشن لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکویسٹ سجیشن جب بھی کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کین یا کڈ کا استعمال کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ ہیئر اے مومنٹ. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہاں تھوڑا انتظار کرو. کین یو کیا آپ سکتے ہو کہہ کے آپ سے پوچھتا ہوں. گیو می این ایگزامپل
مجھے ایک مثال دے دو. could you کیا آپ دے سکتے ہو مطلب مثال دے سکتے ہو مجھے. you could not help me آپ میری مدد نہیں کر سکے. could you کیا آپ کر سکے کہہ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں. after don't the take is will you یعنی اسٹیٹمنٹ میں اگر ڈونٹ استعمال ہوا ہے تو ٹیک کوشچن میں will you استعمال ہوگا. جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونٹ میک اینی نوائز. مثلا میں کہتا ہوں شور نہیں کرنا شور مت کرنا. ٹھیک ہے نا. ابھی پوچھتا ہوں ٹیک کر کے will you کیا آپ کریں گے کیا آپ شور کریں گے کہہ کے. after let us یعنی let us اگر اسٹیٹمنٹ میں استعمال ہوا ہو تو ٹیک کوشچن میں shall استعمال کریں گے ہم. shall we let us sit in the garden آئیے گارڈن میں بیٹھتے ہیں کہہ کے میں ایک سجیشن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو shall we کہہ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور رائے پوچھتا ہوں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اس سے آپ لوگوں کی مہربانی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل انگلش گرامر وتھ رمانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.